السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، یقیناً عید الاضحیٰ میں آج کے علاوہ باقی ایک دن باقی ہے۔ اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ بروز اتوار کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر سال
قربانی سے پہلے علماء کرام اپنے بھائیوں کو، اپنی مسجد کے لوگوں کو، اپنے علاقے، اپنے دیہات اور شہر کے لوگوں کو مسائل، فضائل، مناقبات یہ سب بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بات ہوتی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین ان مواقعوں پر سمجھ عطا فرما دے، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار موقع اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے نا، یہ ہماری زندگی کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں فراہم کرتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ نظر آتی ہے کہ ہم جوں کہ توں ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بڑی کم تبدیلیاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ ایسے ہی خطبہ دیا تو بعد میں ایک نمازی بڑا شدید ناراض ہوا۔ لاہور کی ایک مسجد تھی، بڑے لاڈے سے لوگ تھے، کہنے لگے یہ لوگ بیچارے جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، آپ نے سخت باتیں کی ہیں تو یہ اگلی بار مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئیں گے۔ میں نے سخت باتیں کیا کی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ فلاں بندے کی قبول ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھائی بات سنیں، میں نے کسی ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو بندہ ہی واضح کر دیا کہ اس کی قبول ہے اور اس کی قبول نہیں ہے۔ ہم تو واضح کر ہی نہیں سکتے، ہم تو مینشن ہی نہیں کر سکتے، کسی ایک فرد کا نام ہی نہیں لے سکتے، اور نہ ہی کبھی ہم نے لیا۔ اللہ نے بتا دیا ہے کس کی اولاد تھے۔ بابا جی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، کیا نام تھا؟ حابیل اور قابیل۔ حابیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اور قابیل اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ یاد رکھیں، شرک نہیں کرتا تھا لیکن متقی نہیں تھا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، متقی نہ ہونے کی وجہ سے، پرہیزگار نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ آپس میں دونوں بھائیوں کی نہیں بنی، قابیل اور حابیل کا اختلاف ہو گیا کسی بھی بات پر، تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کب؟ جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کہنے لگا تیری قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو آگے سے حابیل نے کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو مجھے مار دے، قتل کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو مرضی کر دے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ قربانیاں اللہ زندیقوں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے، گناہگاروں سے، اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانیاں کرنے والوں سے اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانیاں تو اللہ متقی اور پرہیزگاروں کی قبول کیا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ قربانیاں آج شروع نہیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا،
اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو واجب اور فرض کیا، تمام امتوں پر اللہ رب العالمین نے ان قربانیوں کو فرض کیا تھا، واجب کیا تھا۔ کس صورت میں کیا تھا اللہ عالم، ہر امت پر اللہ رب العالمین فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے قربانی واجب کی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں جانوروں کی پہچان ہو گئی، جانور کے اندر کون سا عیب ہوگا قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ مسئلے بڑے پتہ چل گئے۔ ہمیں جانور خریدنے کا بڑا پتہ چل گیا، منڈیاں بازار جانوروں سے بھرے پڑے ہیں، لوگ بھرمار ہیں ان کی، خریدنے والوں کی، بیچنے والوں کی، بیچی جا رہے ہیں، خریدی جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خریدنے والوں کی قبول فرمائے، اور بیچنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو نہیں، باقی ساری تجارت کو، پورے مسلمان تاجروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ اپنی تجارت اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنے مقدس ترین یہ ایام ہیں، کتنے اللہ رب العالمین کو یہ پیارے یہ ایام، 10 ایام جن کے اندر نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ قربانی کے جانور بیچنے والوں کی اس وقت اگر حالت بیان کی جائے نا تو واللہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یقین نہیں آتا اللہ کی قسم کہ یہ کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی، یقین نہیں آ رہا۔ تجربہ ہوا ہے، چل پھر کے دیکھا ہے، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، لوگوں کی ڈرامہ بازیاں دیکھی ہیں، لوگوں کی دھوکہ بازیاں دیکھی ہیں۔ اللہ کی قسم لوگوں کو اللہ کا خوف نظر ہی نہیں لوگوں کے اندر آتا، قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین اس بندے کی تجارت سے برکت ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی تجارت سے برکت کو اٹھا لیتا ہے جو مدد دھوکہ بازی کے ساتھ اور قسم اٹھا کے اپنی چیز کو فروخت کرتا اور تجارت کرتا۔ سامنے کہہ رہے ہیں یہ جو جانور آپ کو دینے لگے ہیں نا، اس طرح کا جانور پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ملے گا، ہر بندے کو اپنی چیز بڑی پیاری ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ 40,000 لگا کے گیا ہے، جاؤ آپ کے لیے 38,000 کا ہے۔ بندہ پوچھے بھی تیری میرے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں فراڈ کر رہے ہو؟ او بھائی بندہ کچھ عقل سے بھی کام لے لیتا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنے کا کوئی فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں، قسم اٹھا دیں گے، اللہ کی قسم تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ اتنے کا خریدا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے نا کہ ہماری تجارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و قوانین کے خلاف ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہماری تجارتیں ہی ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے ان تجارتوں کو پاک اور صاف کر لیں، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجُورِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، وہ دھوکے بازی سے تجارتیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے بندوں کو دھوکہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو 3 قسم کی سزائیں دے گا۔ اخذوا بالسنین، قید سالی کا شکار ہو جائیں گے، وشدت المعونہ، دنیا کی زندگی ان پر تنگ کر دی جائے گی، وجور السلطان علیہم، حکمران اتنے گندے بیکار سخت اور اللہ کے دشمن آ جائیں گے کہ جو ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، وہ ان کے اندر آ کر کوئی ان کے رحم نہیں ہوگا، کوئی ان کے دل کے اندر ان کا محبت اور پیار نہیں ہوگی، کوئی ان کا خیال نہیں ہوگا۔ جور السلطان علیہم، ان پر سخت قسم کا جبر قسم کا گندا بیکار اللہ کا باغی ان پر مسلط کر دیا جائے۔ اور میرے خیال میں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح کی قسم پرسی کی زندگی آج ایک درمیانی طبقے کا بندہ گزار رہا ہے، چھوٹا بیچارہ غریب آدمی، اس کی تو بات ہی کیا کریں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقص المکیال، او بڑی بڑی قربانی کے جانور ذبح کرنے والوں، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی اللہ کا دین ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔
قربانی کے ایام میں آ کر جناب بڑے جوش و خروش کے ساتھ سارے جانور خرید رہے. متقی کون ہے؟ فراڈ کرنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے، دھوکے سے فراڈ سے تجارتیں اپنا کام کاروبار بزنس کر رہا ہے، وہ متقی نہیں ہے. وہ متقی نہیں ہے. پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پوری پڑھ رہا ہے، لیکن جا کے دکان پہ بیٹھ کے وہ لمبا سرا چھرا نکال کے گھونپ رہا ہے. اللہ کی قسم وہ متقی نہیں ہے، وہ فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب بھاگی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی کون ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ سے ہر قدم قدم سے ڈرنے والا ہو، تجارت اس کی ان بے ایمانیوں سے فراڈ سے پاک ہو، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے. یہاں پر عجیب سما نظر آ رہا ہے، عجیب. کس نے سمجھانا ان کو؟ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے جناب بڑی میٹھی میٹھی باتیں جناب سبھی کر رہے ہیں. سارے لوگ میٹھا میٹھا دین سب کو سنا رہے ہیں کہ جناب ایک اقبال کے بدلے اتنی نیکیاں ہیں، کرتے جاؤ قربان کرتے جاؤ. او اللہ کے بندو، ان کو کس نے سمجھانا ہے کہ آؤ اگر تم نماز 5 وقت کی پڑھو گے، اگر تم 5 وقت کے نمازی ہوگے، پھر اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا. مسجدوں میں نظر کوئی نہیں آتا، بازاروں میں لاکھ لاکھ روپے کے جناب لاکھ لاکھ روپے کے جانور لے کے فخر کیا جا رہا ہے، تکبر کیا جا رہا ہے، غرور کیا جا رہا ہے، مقابلہ بازیاں کی جا رہی ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازیاں صرف کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے گزریں گے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس وقت میری امت کی ہلاکت کا وقت. قربانی کا جانور خریدتے وقت کیا کیا بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس سے کون راضی ہو؟ میرا اللہ راضی ہو. یہ باتیں سننے کو ملی ہیں کہ جانور خریدو لوکاں نو لگ پتا جائے. جانور خریدو پنڈ میں، دیہات میں، محلے میں، پڑوس میں، اڑوس میں لوگ کہیں بھی واقعی اس نے جانور ذبح کیا. کانوں سے یہ باتیں سننے کو اللہ کی قسم مل رہی. کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تقوی، یہ پرہیز، یہ تقوی نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے میرے عزیزو. اس میں ریاکاری ہے، سمعہ ہے، دکھاوا ہے. خدا را بچ جائیں اس بات سے. بار بار اس بات پہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ او بھائی لاکھ سوا لاکھ روپیہ لگا کے او کوئی عقل مند وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ پیسے لگا کے جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی بندہ کسی کو پیسے دے کہ یار یہ 1000 روپیہ لو اور مجھے یہ نہر کے اندر دھکا دے دو، کوئی کرے گا ایسے؟ یار یہ پیسے لے لو اور میرے اوپر پٹرول چھڑکو اور مجھے آگ لگا دو، کوئی کہے گا؟ نہیں. لیکن ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم پیسے لگا کے جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں. الا من رحم ربی، بڑے اللہ کے بندے نیک بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر. اب قربانی سال میں ایک بار آتی ہے، ایسا ہی ہے. اور زکوٰۃ سال میں کتنی بار دینی ہوتی ہے؟ ہاں جی، زکوٰۃ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار دینی ہوتی ہے. کبھی بڑے بڑے تاجروں کو، آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ آپ لوگوں کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بڑی واقفیت ہے، بڑے تعلقات ہیں. کتنے دوست آپ کے ہیں تاجر جن کی کروڑوں روپے میں، اللہ جانتا ہے کروڑوں میں ان کی زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جی کبھی آپ نے کسی کی مثال پیش کی ہو کہ جناب فلاں میرا دوست ہے تو وہ زکوٰۃ پوری نہ پورا حساب کر کے پورا نکالتا ہے. الحمدللہ کئی بھائی ہمارے ہیں ایسے. لیکن آج قربانی کے جانور خریدنے والے واضح طور پر ان سے اگر آپ پوچھیں بھائی بتاؤ آپ نے اس سال کی زکوٰۃ دی ہے؟ رمضان گزرا ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ شاید کہ 5% یا زیادہ سے زیادہ 10% لوگ آپ کو ملیں، زیادہ سے زیادہ، کہ جنہوں نے زکوٰۃ نکالی ہے. پھر کیوں ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں؟ کس وجہ سے ہم پریشان ہیں؟ کس وجہ سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ.
کہ جب یہ زکوٰۃ کے مال کو روک لیں گے آسمان والا رب آسمانوں سے بارشوں کو روک لے گا، اللہ بارش کے پانی کو روک لیں گے، اللہ بارشوں سے ان کو محروم کر دیں گے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چرند پرند یہ جانور اللہ رب العالمین کی دوسری مخلوقات نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی ایک بوند بھی ان کو نہ دیتا۔ ذمہ داروں کے پاس رقبے ہیں، ان کے اگر عشر کو نکالا جائے اللہ کی قسم سینکڑوں من وہ عشر نکلتا ہے۔ ذمہ دار صاحب آپ نے عشر نکالا ہے، اللہ کا شکر ہے جی میں نے 10 دیگیں کر دی تھیں، اللہ کا شکر ہے جی سارا سال بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ کیا بانٹتے ہو، کیا تقسیم کرتے ہو؟ ہاں جی، فقیر آ گیا اس کو 2 کلو گندم دے دی، 2 کلو چاول دے دیے، یہ بانٹنا یہ عشر ہے؟ یہ متقی ہے؟ اس ذمہ دار کے ڈیرے پہ آ جا کے دیکھ لو، بڑا بیل ہوگا، 2-3 بکرے ہوں گے، کیوں؟ اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے قربانی کی توفیق دی۔ اللہ کی قربانی کی توفیق نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دکھاوا ہے، یہ دکھتا ہے۔ تیرا عشر تیری زکوٰۃ دکھتی نہیں ہے سب کو، یہ سب کو دکھتی ہے، اس لیے تو نے پورا جناب ڈیرا سجا رکھا ہے جانوروں کے ساتھ، گھنگرو ڈال کے اور پھول ڈال کے اور پورے چکر لگوا کے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ بھی شاید کہیں گے کہ ہر بار سخت باتیں میں کیا کروں میرے عزیز بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف جانے والا راستہ اللہ جانتا ہے کہ وہ راستہ بڑا بہترین اور سیدھا راستہ ہے، اور جہنم کے راستوں پہ شیطان ہمیں لے کے چل رہا ہے، ہم سے نیک کام کروا کے بھی۔ نیک کام کروا کے قربانی کرنا کیا ہے؟ نیک کام ہے کہ نہیں بھی؟ ہاں، لیکن وہ نیک کام کے اندر کیا کر رہا ہے؟ حائل ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ویسے تو میرے چنگل میں نہیں آنے والا، یہ خرید کے ہی رہے گا، منع تو نہیں ہو رہا۔ اب کیا کر، اس کا خریدا ہوا جانور نہ اس کو ضائع کر۔ میرے عزیز بھائیو، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اگر قربانیاں قبول کروانی ہیں تو سیدھی سی بات ہے متقی بن جائیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے وقت، سن لیں میری بات غور سے سن لیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، یہ سال کے بعد آئے گا موقع، یہ آخری جمعہ، اس کے بعد عید ہے، پھر اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو باتیں ہو گئیں۔ 5 وقت کا جو نمازی نہیں ہے نا، 5 وقت کا نمازی جو نہیں ہے، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ رہا ہے نا، اسے قربانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ لے قربانی۔ کریں میرے ساتھ مناظرہ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ کے قرآن کی آیات کو سامنے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا کون ہے؟ ہاں، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے کون ہے؟ مشرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ نماز کی اذان کے وقت پہ دکان بند نہیں کرتا، جو نماز کے لیے نہیں آتا، نماز کے وقت میں اس کو کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی قربانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی سیدھی بات ہے۔ حاجی ہمارے گاؤں میں ایک حج کر کے آ گیا، 3-4 دن ماشاءاللہ مسجد میں نظر آئے بزرگ، بڑی خوشی ہوئی کہ یار وہ بندہ جو کبھی زندگی میں مسجد میں نہیں آیا، اس کے ساتھ اٹھن بیٹھن ہوا۔ 4-5 دن کے بعد وہی ختم جی، نام کے ساتھ حاجی فلاں اس نے لکھوا لیا۔ میں 3-4-5 دن کے بعد ملا، جناب آپ مسجد میں نہیں آ رہے، بس اللہ خیر کرے گا جی، اللہ خیر کرے گا جی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ تو نے جو 3-4 لاکھ روپے ضائع کیا ہے نا، ضائع کیا ہے، وہ کس لیے کیا ہے؟ پتہ کس لیے کیا ہے؟ تاکہ تیرے نام کے ساتھ حاجی، آج اس بندے کا نام لوگ چھوڑ گئے ہیں، اس کو صرف حاجی صاحب کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین کی قربانیاں قبول کرتا ہے، متقین کی قربانیاں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے لیے میں آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں، خدا کے لیے آنے والے سال میں متقی بن جائیں، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں کہ یا اللہ جو پچھلی ہوگی ہیں معاف کر دے۔ اب تیرے بندے بن رہے ہیں، آج کے بعد ہر وہ کام کریں گے جس میں تیری رضا ہے، تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جو پیچھے ضائع ہوئی ہیں نا، اللہ ان کو بھی انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ اللہ کر لے گا کہ نہیں جی؟
اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرمایا ہے کہ جو توبہ کر لے پکی توبہ اور نیک اعمال شروع کر دے اخلاص نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں گے، اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، نیکیوں میں بدل دیں گے۔ عزیز بھائیو، یہ مسجد آپ کے قریب ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر چہرے نظر آ رہے ہیں، اور جمعے کے دن ہی نظر آتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، کئی اس محلے میں رہنے والے میرے بھائی صرف جمعے والے دن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح بھائی، کون سی دلیل آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے؟ کس غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں؟ کس غلط فہمی میں کہ کس اللہ کے بندے نے آپ کو جھوٹ بولا ہے کہ کل جمعہ پڑھ لو، بڑا سارا بیل اور بڑا سارا اونٹ ذبح کر دو، یا 2 4 5 بکرے ذبح کر دو، جنت پکی ہے؟ ایک بندہ دکھا دو یا ایک دلیل دکھا دو، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اور بھائی متقی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا 5 وقت کا نمازی بن جائے نا، انشاءاللہ وہ اللہ اس کو متقی بنا دے گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد آج کل ایک بڑے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، اس کی وضاحت بھی مختصراً میں کر دوں۔ کٹے کی قربانی کے بارے میں بڑے لوگ کنفیوز، قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ بھائی اس میں اس وقت امت کے بڑے علماء کا آپس میں شدید اختلاف ہے، بڑے علماء کا شدید اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے بھی جائز نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا جائز ہے، وہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج کی آیت 34 نمبر، کہ ہم نے ساری جو پہلے امتیں تھیں نا ان پر ہم نے قربانی فرض کی، من بہیمۃ الانعام، کس میں سے؟ پالتو جانور جو گھر پالے جاتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بھینس کی، کٹے کی، جوٹے کی قربانی اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جوٹی کی قربانی جائز قرار دی ہوئی ہے۔ اور چھوٹے موٹے مولوی نہیں، میرے جیسے چھوٹے طالب علم، انہوں نے نہیں بھائی، کبار علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اس وقت کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے کہ جائز ہے، کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ایک دلیل کے طور پر انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ جتنی بھی عربی ڈکشنری ہیں ان کے اندر جاموس عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بھینس کو۔ جاموس کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ نوع من البقر، کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم ہے، لہذا اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ مضبوط دلائل ہیں ان کے پاس، تو اس میں پوری تحقیق اور علماء کرام کے اقوال اور ان کا کمپیریزن اور موازنہ کرنے کے بعد یہاں تک میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں، میری ویسے کوئی اس طرح علماء کرام کے سامنے میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے نا اپنی ادنا سے علم کے مطابق، کوشش کر لیں گائے، وچھا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اونٹ، اونٹنی، ان میں کوشش کر لیں اپنی پوری۔ اگر کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں ملتا نا تو پھر کٹا کٹی جو بھینس ہے اس کا قربانی کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اب کوشش کر لیں، دیکھیں نا اب اختلاف آ گیا امت میں، یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، مشکوک ہیں، جائز ہیں نہیں جائز ہیں، حلال ہے حرام ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جانا بہتر ہے۔ اب اگلی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوندا جانور کرنے کا حکم دیا ہے، دوندا جانور کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر مشکل ہو جائے، دوندا جانور نہ مل رہا ہو یا مشکل ہو جائے، خریدنے کی طاقت نہ ہو یا کسی بھی طرح مشکل ہو جائے، پھر جزاۃ من الدان، پھر وہ بھیڑ کا کھیرا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ کوشش کر رہے ہیں ہم، تقوی کا معیار یہی ہے کہ ہم جو سال کے بعد بھائی قربانی آتی ہے، پیسہ جو ہم نے لگانا ہے، چلو اس بار تو نظر آ رہا ہے کہ یہ گوکا جانور ہے، گائے وغیرہ ہے، بچھا وغیرہ ہے، اس میں بیماری آئی ہوئی ہے اور ہر بندہ ڈر رہا ہے، بچ رہا ہے۔ اس بار جو کٹا وغیرہ کرے گا انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔
ویسے ہی حلال قرار دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک بندے نے بڑی زبردست دلیل دی، انہوں نے کہا بھی آپ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس زمانے میں عرب کے اندر یہ پایا ہی نہیں جاتا تھا، اور عرب کے اندر تو ابھی بھی شاید کئی عرب ممالک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ عبد الرحمن عابد، وہ کہتے ہیں میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک کویت کا طالب علم تھا، کویت کا، تو بھینس کی بات شروع ہوگی، وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں بھینس کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار بھینس مذاق، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے بھینس نہیں دیکھی، ان کے علاقے میں نہیں پائی جاتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کھانی یا کٹے کا گوشت کھانا ویسے بھی ثابت نہیں ہے قربانی کے علاوہ، تو پھر ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کٹے کا گوشت کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اگر کھاتے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو میرے بھائی اس مسئلے کو اتنا زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے اور اس کے اندر اتنی زیادہ آپس میں بحث تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو گزارش اپنی طرف سے کر دی ہے کہ پہلے کوشش کر لیں ان جانوروں میں سے جو واضح ہیں بالکل، ہاں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں جو ذبح کیے جاتے رہے ہیں، کوشش کر لیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے بھائی، قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کٹے کا نا ذرا گوشت لذیذ ہوتا ہے، گوشت تو لذیذ ہوتا ہے بھائی، تو بچے کا بھی لذیذ ہی ہوتا ہے، اللہ نے بنایا بھائی، لذیذ نہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیوں کرتے قربانیاں؟ اونٹ کا بھی لذیذ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تقوی کا معیار یہی ہے کہ کوشش کر لیں، ڈھونڈ لیں، اگر مل جائے، مشکل ہو جائے تو پھر کٹے اور بھینس کی قربانی کرنے میں بھائی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اپنی طرف سے فتویٰ بازیاں نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو بات علماء شریعت کے اندر جو اس کا جواز نکالتے ہیں اپنی طرف سے نہیں نکالتے، آخر ان کے پاس دلائل ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی بھائیو، یہ تکبیرات کے ایام ہیں جس میں ہماری بڑی سستی نظر آ رہی ہے، بڑی سستی نظر آ رہی ہے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اونچی آوازوں میں، ایستا آوازوں میں، مسجد میں، بازاروں میں، دکانوں میں، تو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ